ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی. بلٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں آرمی ایکٹ 1952 میں اہم ترامیم کر دی گئیں. سینٹ نے پاکستان آرمی ترمیمی بل 2023 کی منظوری دے دی. فوج کو بدنام کرنے والوں کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی. فوجی اہلکار ریٹائرمنٹ کے 2 سال بعد تک سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے سکے گا. حساس ڈیوٹی میں تعینات فوجیوں کے 5 سال تک سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے پر پابندی ہوگی. اسلام آباد سے رپورٹ کر رہی ہیں عائشہ ناز. ایوان بالا میں آرمی ایکٹ 1952 میں مزید ترمیم کا بل پاکستان آرمی ایکٹ ترمیمی بل 2023 وزیر دفاع خواجہ آصف نے پیش کیا. ترمیمی بل کے مطابق آفیشل سیکرٹس ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے تحت معلومات کے غیر مجاز انکشاف پر 5 سال قید کی سزا دی جائے گی. الیکٹرانک ایکٹ کے تحت اگر کوئی فوج کو بدنام کرتا ہے تو اس کے خلاف بھی آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی، جبکہ فوج مخالف نفرت انگیزی پھیلانے پر 2 سال قید کی سزا دی جائے گی. ترمیمی ایکٹ کے مطابق سرکاری حیثیت میں پاکستان کی سلامتی اور مفاد میں حاصل معلومات کا غیر مجاز انکشاف کرنے والے شخص کو 5 سال تک سخت قید کی سزا دی جائے گی. بل کے مطابق آرمی چیف یا بااختیار افسر کی اجازت سے انکشاف کرنے والے کو سزا نہیں ہوگی. پاکستان اور افواج پاکستان کے مفاد کے خلاف انکشافات کرنے والے سے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے تحت نمٹا جائے گا. پاکستان آرمی ترمیمی بل 2023 کے تحت فوجی اہلکار سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے گا. متعلقہ شخص ریٹائرمنٹ، استعفے، برطرفی کے 2 سال بعد سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لے سکے گا. حساس ڈیوٹی پر تعینات شخص 5 سال تک سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکے گا. سیاسی سرگرمی میں حصہ لینے پر پابندی کی خلاف ورزی پر 2 سال تک سخت سزا دی جائے گی. آرمی ایکٹ کے تحت کوئی شخص اگر فوج کو بدنام کرے یا اسے 2 سال تک قید اور جرمانہ ہوگا. بلوچستان کے وسائل پر سب سے پہلا حق یہاں کے عوام کا ہے. سابق دور حکومت میں اربوں روپے چھوک دیے گئے مگر عوام کو کوئی فائدہ نہ ہوا. وزیر اعظم شہباز شریف کا گوادر میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کی افتتاحی تقریب سے خطاب. کہا سابق حکومت کو گوادر اور بلوچستان کی ترقی گوارا نہیں تھی. ریکوڈک، سینڈک اور دیگر خزانے صوبے میں موجود ہیں. ریکوڈک کے جھگڑے پر اربوں روپے لگ گئے. مشکل میں ساتھ دینے والوں کی حفاظت ہمارا فرض ہے. دشمن ممالک بلوچستان میں ترقی اور سیاسی استحکام نہیں چاہتے. سرمایہ کاروں کا تحفظ ہماری قومی ذمہ داری ہے. اگر ہم حفاظت نہیں کریں گے تو کون سرمایہ کاری کرے گا؟ اہم خبر، وفاقی وزیر برائے خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ چین نے پاکستان کے ذمہ $2.4 ارب کا قرضہ رول اوور کر دیا ہے. انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ قرضہ چین کے ایگزم بینک نے 2 سال کے لیے رول اوور کیا ہے. پاکستان 2 سال اس رقم پر صرف سود ادا کرتا رہے گا. وفاقی حکومت نے بجلی صارفین کے لیے بنیادی ٹیرف میں $7.5 تک کا اضافے کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. فی یونٹ بنیادی قیمت میں $3 سے لے کر $7.5 تک کا اضافہ کیا گیا ہے. 1 جولائی سے نئی قیمتوں کا اطلاق بھی کر دیا گیا ہے. ان کی جانب سے نوٹیفیکیشن کے مطابق بنیادی ٹیرف میں $7.50 تک فی یونٹ اضافہ کیا گیا ہے اور اضافے کا اطلاق رواں ماہ سے ہی ہوگا. قیمت میں اضافے کے بعد فی یونٹ بنیادی ٹیرف $42.72 تک پہنچ گیا ہے، جبکہ سیل ٹیکس کے بعد فی یونٹ بنیادی ٹیرف $50.41 تک ہو گیا ہے. نوٹیفیکیشن کے مطابق ماہانہ 1 سے 100 یونٹ تک کا ٹیرف $3 اضافے سے $16.48، ماہانہ 101 سے 200 یونٹ تک کا ٹیرف $4 اضافے سے $22.95، ماہانہ 201 سے 300 یونٹ تک کا ٹیرف $5 اضافے سے $27.14، ماہانہ 301 سے 400 یونٹ تک کا ٹیرف $6.5 اضافے سے $32.03، ماہانہ 401 سے 500 یونٹ کا ٹیرف $7.5 اضافے سے $35.24، ماہانہ 501 سے 600 یونٹ کا ٹیرف $7.5 اضافے سے $36.66، جبکہ ماہانہ 700 یونٹ سے زائد کا ٹیرف $7.5 اضافے سے $42.72 ہو گیا. ماہانہ 50 یونٹ تک لائف لائن صارفین کے لیے فی یونٹ $3.95 برقرار رہے گی، جبکہ ماہانہ 51 سے 100 یونٹ تک لائف لائن صارفین کے لیے فی یونٹ $7.74، جبکہ ماہانہ 101 سے 200 یونٹ تک پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے فی یونٹ $10.06 پر ہی برقرار رہے گی. کامران چودھری، اسلام آباد. اب تک نگراں وزیر اعظم کی مشاورت کا عمل تیز. حکومت نے اتحادی جماعتوں سے نام مانگ لیے ہیں. پیپلز پارٹی کے رہنما نوید قمر نے کہا کہ تمام جماعتوں کو نگراں وزیر اعظم کے معاملے پر مشاورت کے لیے کہا گیا ہے. ابھی تک کسی جماعت نے نام نہیں دیے. نوید قمر کا مزید کہنا تھا کہ نگراں وزیر اعظم کے لیے معاشی ماہر یا جج ہونا ضروری نہیں. قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کا کہنا ہے کہ نگراں وزیر اعظم کے لیے ابھی تک کوئی نام اپوزیشن کی جانب سے نہیں بھجوائے گئے. نمائندہ اب تک سے گفتگو کرتے ہوئے راجہ ریاض نے بتایا کہ گزشتہ روز اپوزیشن ارکان کی میٹنگ ہوئی تھی، تاہم کم حاضری کی وجہ سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا. اب اپوزیشن ممبران کی دوبارہ میٹنگ پیر کے روز ہوگی. راجہ ریاض نے اور کیا کہا یہ سنتے ہیں.
نہیں ابھی تک کوئی نام نہیں گئے. کل ہمارے اپوزیشن کے MNAs کی میٹنگ ہوئی تھی اور اس میں کوئی نام فائنل نہیں ہوئے, دوست کم حاضری تھی, اور منڈے والے دن پھر ہمارے اپوزیشن کے MNAs کی میٹنگ ہے. اچھا, نام کب دیے جا رہے ہیں آپ کی طرف سے؟ اور جب وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوگی تو اس میں نام دیے جائیں. کوئی ٹائم طے پایا ہے کوئی ابھی تک ملاقات کے حوالے سے؟ نہیں ابھی تک کوئی ملاقات کے حوالے سے طے. اچھا, کیسا نام آپ سمجھنا چاہیے اس وقت کی جو انشاءاللہ اچھے نام دیں گے, فکر نہ کریں. سر کوئی سیاسی شخصیت ہوگی یا کوئی ماہر معیشت؟ ماہر معیشت بھی ہوگا اور سیاسی شخصیت. اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین PTI کے خلاف 9 مئی کے واقعات, جعل سازی اور دیگر 6 مقدمات دوسری عدالت منتقلی کی درخواستیں مسترد کر دی. چیف جسٹس عامر فاروق نے محفوظ فیصلہ سنا دیا. بشرا بی بی کی جعل سازی کا مقدمہ بھی دوسری عدالت منتقل کرنے کی درخواست مسترد کر دی گئی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ بیان کردہ وجوہات پر کیسز دوسری عدالت منتقلی کر جواز نہیں. سیکیورٹی خدشات کی صورت میں چیف کمشنر اسلام آباد سے رجوع کیا جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ سے چیئرمین PTI کو توشہ خانہ کیس میں فوری حکم امتناع نہ مل سکا. عدالت نے حکم امتناع کی درخواست آئندہ ہفتے سماعت کے لیے مقرر کر دی. چیف جسٹس عامر فاروق نے محفوظ فیصلہ سنایا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانے سے متعلق تمام کیسز آئندہ ہفتے کے لیے مقرر کر دیے. عدالت نے جج سے منسوب فیس بک پوسٹوں کا معاملہ FIA کو بھیج دیا. عدالت نے آئندہ سماعت سے قبل FIA سے رپورٹ طلب کر لی. بتایا جائے فیس بک پوسٹیں جج سے متعلق ہیں یا نہیں, FIA فورنزک کر کے بتائے. سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے ٹرائل کے خلاف کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا. چیف جسٹس کی سربراہی میں قائم 6 رکنی بینچ 1 اگست کو کیس کی سماعت کرے گا. سپریم کورٹ کے تشکیل کردہ بینچ میں جسٹس اعجاز الاحسن, جسٹس منیب اختر اور جسٹس یحییٰ آفریدی شامل ہیں. جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس عائشہ مالک بھی بینچ کا حصہ ہیں. سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف اپیل کے حق کے لیے اٹارنی جنرل کو ہدایات لینے کی مہلت دی تھی کہ اس کی سماعت 1 اگست دن 11:30 بجے ہوگی. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.